بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، سورہ ہود کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں آیت نمبر 49 تک کے تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے ہم تفسیر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کریم کو سامنے رکھ کر، دیکھ کر، عظمت اور محبت کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ یہ سورہ ہود چل رہا ہے، اس میں تقریباً 7 انبیاء علیہم السلام کی قوموں کا تذکرہ آیا ہے۔ گزشتہ آیات میں یعنی کل کی تفسیر میں ہم نے قوم نوح کا واقعہ سنا تھا کہ ان پر اللہ نے عذاب کیسے نازل فرمایا۔ اب یہاں قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کیا جائے گا۔ عاد اور سمود یہ ایک ہی خاندان کے 2 قومیں ہیں۔ دراصل عاد ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم جو ہے وہ عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لیکن قرآن کریم کے اندر قوم عاد کی 2 شقوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ کہیں پر لفظ عاد الاولی کا یعنی عاد اولا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کہیں ارم ذات العماد بھی آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے، اور عاد اولا کے مقابلے میں عاد ثانیہ یعنی عاد کی پہلی قوم کے مقابلے میں عاد کی دوسری قوم بھی مراد کہیں موجود تھی۔ تو مورخین نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ عاد کے دادا کا نام ارم اور اس کے ایک بیٹے یعنی اوس کی اولاد میں عاد ہے۔ تو عاد کی اولاد یہ عاد اولا کہلاتی ہے، اور اوس کے دوسرے بیٹے جسو کا بیٹا سمود ہے۔ اوس ہی کا دوسرا بیٹا ہے جسو، جس کا بیٹا سمود ہے۔ تو سمود کی جتنی اولاد ہے وہ عاد ثانیہ کہلاتی ہے۔ تو صاف صاف بات سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ عاد اور سمود یہ دونوں ارم کی
اولاد ہیں اور دونوں کی اولاد کو عاد اولا اور عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، یہ دو قومیں تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خوب طاقت عطا فرمائی تھی۔ اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی، یعنی اپنی جسم و جثے کے اعتبار سے بھی یہ بڑی مضبوط، طاقتور اور توانا قوم تھی۔ پوری دنیا میں اپنی طاقت کے اعتبار سے یہ قوم سب سے ممتاز سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں سورہ فجر میں 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ وہ عاد کی قوم کو بھی یاد کریں جس کی طرح ہم نے دنیا میں بستیوں میں کوئی اور قوم طاقتور نہیں بنائی تھی، ان کی طرح طاقتور اور کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اب اس قوم کی طاقت کے بارے میں اسرائیلی روایات بہت آئی ہیں، لیکن اسرائیلی روایات زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ان روایات کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ بس اتنا طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا ڈیل ڈول والا جسم بھی عطا کیا تھا اور طاقت بھی خوب عطا کی تھی کہ وہ ایک فن رکھتے تھے کہ زمین پر بھی بڑے بڑے مکانات تعمیر کر دیا کرتے تھے اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اس کے اندر بھی گھر بنا لیا کرتے تھے۔ تفسیری روایات کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ وہ اپنی انگلی کے ناخن سے جو ہے پہاڑ تراشا کرتے تھے۔ اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے طاقت سے جب زمین میں پیر مارے پہاڑ پر تو ان کے پیر گھٹنوں تک پہاڑ کے اندر دھنس گئے، اتنی طاقت تھی ان کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے خوب گھنی آبادی بھی اس قوم کو عطا فرمائی تھی۔ 13 خاندان تھے اس قوم عاد کے، عمان سے لے کر حضر موت اور یمن تک ان کی بستیاں تھیں، اور بڑی سرسبز و شاداب زمینیں تھیں۔ اللہ نے ہر قسم کے باغات ان کو عطا فرما رکھے تھے۔ لیکن کہنے لگے اپنی قوت اور شوکت اور جو ہے طاقت کے نشے میں، من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام انہی کے خاندان سے تھے۔ ابو البرکات جونی جو عرب کے نسب کے بڑے ماہر اور مشہور شخص گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے یعرب بن قحطان ہیں جو یمن میں جا کر آباد ہوئے تھے، اور یمن کی ساری قومیں انہی کی نسل ہیں، اور یمن میں عربی زبان کی ابتدا بھی انہی سے ہوئی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو جو ہے بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم چھوڑ کر انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ لیکن یہ لوگ اپنی طاقت کے اور دولت کے نشے میں چور تھے، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہم پر جو دعوت پیش کرتے ہو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے 3 ابتدائی باتیں ان کے سامنے پیش کی تھی۔ اول تو
اللہ کے ایک ہونے کو مان لو، اس کا اقرار کر لو، توحید کے عقیدے پر قائم ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ کی تھی ان سے کہ دیکھو میں اپنی اس دعوت کے اوپر تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا ہوں۔ تم سوچو تو صحیح کہ جب میں اجرت نہیں مانگ رہا ہوں تو پھر آخر کون سی چیز ہے جو مجھے اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ تمہیں جو ہے توحید کی دعوت دوں، تمہیں سچے اور اچھے راستے کی طرف بلاؤں؟ تمہاری بھلائی کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کی تھی ان سے کہ اپنی پچھلی زندگی میں تم جو کچھ کفر اور گناہ کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت مانگو، اور اگلی زندگی میں ان سب گناہوں سے توبہ کر لو، یعنی اس کے کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لو کہ تم دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف واپس لوٹ کر نہیں جاؤ گے۔ اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ان سے یہ وعدہ بھی کیا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کھیتیوں کے اوپر قحط نازل کر دیا تھا، برسوں تک کے ان کی کھیتیاں جو ہیں وہ اگی نہیں، بارش نہیں برسی، اور سارے سرسبز و شاداب جتنے باغ تھے وہ سارے جل کر خاکستر ہو گئے۔ تو حضرت ہود نے ان سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، تم اگر استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو وہ تمہارا رب تمہیں موسلادھار بارشیں بھی عطا فرمائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت کے اندر مزید اضافہ بھی کر دے گا۔ لیکن نہیں مانا اور کہنے لگے ہود تم ہمارے پاس کون سی روشن دلائل لے کر آئے ہو جو ہم سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ آج کوئی خاص دلیل تو لے کر نہیں آئے۔ یعنی کہنا یہ تھا ان کا کہ ہم جو نشانیاں تم سے مانگتے ہیں وہ نشانیاں تم تو لے کر آئے نہیں ہمارے پاس۔ ان کا منشا یہ تھا کہ جو یہ نشانیاں مانگیں وہ سارے نشانیاں، وہ سارے معجزات ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ تو تم ہمارے پاس تو کچھ لے کر ہی نہیں آئے ہو، ہم کیسے تمہارے اوپر ایمان لائیں اور ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں تمہارے اتنے کہنے کی وجہ سے۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ کیا عذاب تھا ان کے اوپر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن کے بعد ان کے اوپر تیز آندھی اور ہوا کا طوفان بھیجا۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا ہوا کا طوفان وہ 8 دن اور 7 راتوں تک چلتا رہا۔ 7 رات اور 8 دن تک کے ایسی تیز ہوا آندھی کے صورت میں چلتی رہی کہ وہ ہوا ان کو ان کے مضبوط گھروں میں سے اٹھاتی، آسمان کے قریب تک لے جاتی، یہاں تک کہ آسمان والے ان کے بلبلانے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنتے، وہاں سے ایک دوسرے میں ان کو آپس میں ٹکرا کر زمین پر اوندھے منہ لا کر کے گرا دیتے، اس سے ہلاک و برباد ہو گئے سارے۔ اور ایک جگہ دوسری قرآن کریم میں ان کے اوپر چیخ کے عذاب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر دونوں قسم کے عذاب آئے ہوں، کہ تیز آندھی اور ہوا بھی آئی ہو اور ساتھ ساتھ چیخیں بھی جو ہے ان کو سنائی دی گئی، جو ہے چیخیں بھی ان کے اوپر آئی ہو، یا گڑگڑاہٹ جو ہوتی ہے بادلوں کی وہ بھی ان کے اوپر آئی ہو، یہ دونوں عذاب مل کر کے آئے ہو۔ تو یہ قوم عاد کا تذکرہ اب ہم آیات کے ذریعے سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
ان انتم الا مفترون۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ یعنی وہ ان کا کام کیا تھا کہ پہاڑوں میں مورتیاں تراشتے تھے، بڑی بڑی مورتیاں، اور ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا سلیمان صاحب نے عرض القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی مورتیاں آج تک بھی موجود ہیں، آج تک بھی۔ اسی طرح سیرت المصطفیٰ اور کوئی کتاب ہے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی، نام اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کی کوئی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اجنتا اور ایلورا کے جو غار ہیں وہ بھی جو ہے قوم عاد ہی کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ ایسی بڑی بڑی مورتیاں بناتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے، تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ان انتم الا مفترون، کہ تم نے جو تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قحط کے اندر ان کو مبتلا کر دیا تھا، تو حضرت ہود علیہ السلام ان سے اس موقع پر فرما رہے ہیں کہ یہ جو قحط آیا ہے یہ اللہ کے ناراض ہونے کی ایک علامت اور نشانی ہے، اور گویا آنے والے عذاب کا ایک تعزیانہ ہے۔ اگر تم اب بھی بت پرستی سے باز آ جاؤ گے تو قحط ختم ہو جائے گا اور اللہ بارشیں برسائے گا۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں۔ یعنی ان کے جو فرمائش کیے ہوئے معجزے تھے، وہ معجزے حضرت ہود علیہ السلام تھوڑی اپنے اختیار سے دکھا سکتے تھے، وہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم دلیل لے کر نہیں آئے۔ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپٹے میں لے لیا ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ یعنی کہنے لگے وہ لوگ
کہ تم ہمارے جن بتوں کی خدائی کا انکار کرتے ہو اور ان کی برائیاں کرتے ہو، ان میں سے کسی نے تم سے ناراض ہو کر تم پر جادو وغیرہ مسلط کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں گویا نعوذ باللہ تم اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھے ہو۔ یہ کہنے لگے حضرت ہود سے۔ حضرت ہود کہنے لگے کہ اب تم گواہ رہو کہ تم جس کو اللہ کے علاوہ شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، یعنی جتنا ہو سکتا ہے تم میرے خلاف پلاننگ کر سکتے ہو وہ سب کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ دیکھو لیکن میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو ہے سارے لوگوں کی اصل جو ہے پیشانی اور اصل ان کی سب کی جو ہے عقل و دماغ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سب کو صحیح راستہ جس کو چاہتا ہے وہ صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی جس کی پیشانی اس کے قبضے میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سیدھا راستہ مقرر کر دیا ہے اور اسی پر چلنے سے وہ اللہ ملتا ہے، ٹیڑھے راستوں پر چلنے سے اللہ تک کبھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ یعنی پیغام دے دیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے اور تم اس عذاب سے پھر بچ نہیں سکتے اور تم اس پروردگار کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور آخر کار جب ہمارا حکم آ ہی گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہاں حکم آ گیا یعنی اس سے مراد اللہ کا عذاب آ پہنچا۔ تیز آندھی کی صورت میں ان کے اوپر جب عذاب آیا تو وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر تھے جو پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے تھے، اور ان گھروں میں بھی اپنے پیر پہاڑوں کے اندر گھٹنوں تک کے جو ہے دھسا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے ہوا نے ان کو اکھاڑا، آسمانوں تک لے گئی اور وہاں آپس میں ان کو ٹکرایا اور وہاں سے اوندھے منہ نیچے زمین پر لا کر پٹک دیا۔ ایسا زبردست عذاب آیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا تھے، جب یہ آندھی چل رہی تھی، حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کو جو ہے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی عجیب قدرت کہ وہ پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے اور بڑے بڑے بنے ہوئے محلات میں وہ ہوا گھستی اور وہاں سے ان لوگوں کو کھینچ کر نکالتی اور پٹکتی تھی، لیکن یہ ایک کمزور جھونپڑی کے اندر جو ہے ہوا بالکل جو ہے معمول کے مطابق آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور وہ سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اطمینان سے محفوظ تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں
کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کو جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے نجات دی اس خطرناک عذاب سے، سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی۔ صاف فرما دیا، یعنی ان کفار مشرکین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود بربادی آخر میں انہی کی ہوئی ہے، لہذا تم بھی اپنا کچھ خیال کر لو اور ہمارے نبی کی باتوں کو مان لو۔ پھر اسی کے ساتھ جوڑ کر ان کی جو دوسری ٹکڑی تھی قوم سمود کی، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے یہاں پر۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ جیسے کہ شروع کے اندر یہ بتایا گیا کہ قوم سمود بھی انہی کی ایک ٹکڑی تھی، یعنی قوم عاد کی۔ اور ابھی ہم شروع میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ عاد اور سمود ایک ہی دادا کی اولاد میں دو شخصوں کا نام ہے۔ ان کی اولاد بھی ان کے نام کی طرف نسبت کر کے اسی قوم کے نام سے بلائی جانے لگی، ایک قوم عاد اور دوسری قوم سمود۔ یہ قوم سمود عرب کے شمال مغرب میں بستے تھے اور ان کے بڑے شہر کا نام حجر تھا، جس کو اب مدائن صالح کے نام سے غالباً یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قوم بھی دولت مند اور طاقتور بہادر تھی۔ پتھر تراشنے کا فن ان کے پاس موجود تھا۔ کھلی زمین پر بڑے محلات بنا دینا اور پہاڑ کھود کر اس کے اندر طرح طرح کی عمارتیں بنانا، یہ سب ان کا کام تھا۔ حضرت مولانا سید سلیمان صاحب نے عرض القرآن کے اندر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، لکھا ہے کہ ان کی تعمیری یادگاریں اب بھی باقی ہیں۔ ان پر ارمی اور سمودی ختمے کتبے جو ہیں وہ لکھے ہوئے منقش موجود ہیں۔ لیکن کیا کریں، دنیا ہے صاحب، دنیا کی دولت کا اور یہاں کی طاقت کا کبھی کبھی آدمی پر نشہ چڑھ جاتا ہے، اور اسی نشے میں وہ خدا کو اور آخرت کو بھول بیٹھتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے اور غلط راستوں پر پڑ جاتا ہے۔
یہی حال اس قوم کا بھی ہوا۔ حالانکہ قوم نوح کا تذکرہ ان کے سامنے موجود تھا کہ ان پر کیسا عذاب آیا، اور ابھی قریب میں انہی کے بھائی قوم عاد کی ہلاکت کے واقعات بھی ان کے سامنے موجود تھے، لیکن قوت اور دولت کے نشے کے اندر چور ان ساری چیزوں سے نظر پھیر کر جو ہے قوم عاد ہی کی منہدم ہونے والی مٹی پر، عمارت کی مٹی کے اوپر وہ اب اپنی بڑی بڑی جو ہے تعمیریں کھڑی کرنے کے اندر مصروف اور مشغول ہو گئے۔ قوم عاد کی تباہی اور ہلاکت کے بعد قوم سمود نے اب یہاں بڑے بڑے مکان بنائے اور وہ ان کی زمینوں کے وارث بنے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی طرف بھی، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر کے اس قوم کو بھی، جیسے انبیاء علیہ السلام کی عادت ہوتی ہے، اس عادت کے مطابق سب سے پہلے وحدانیت کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو ان کی قوم نے، یعنی قوم سمود نے بھی قوم عاد ہی کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت صالح علیہ السلام کو خوب پریشان کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے اوپر محنت کرتے رہے یہاں تک کہ جوانی سے بڑھاپا حضرت صالح علیہ السلام پر آ گیا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام اپنی محنت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس بار بار اصرار اور بار بار دعوت سے تنگ آ کر یہ آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم حضرت صالح سے کوئی ایسی بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو پورا ہی نہ کر سکیں تو وہ بالکل خاموش ہو جائیں گے، اور ہم ان کی مخالفت کے اندر جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ حقیقت میں اللہ کے نبی ہی ہو جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہو تو ایک کام کرو، یہ ہماری جو کاتبہ نامی پہاڑی ہے سامنے، اس پہاڑی سے ایک 10 مہینے کی گابھن صحت مند تندرست اونٹنی نکال کر کے بتاؤ۔ صالح علیہ السلام پوری جوانی کی عمر ان کے درمیان ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے آئے تھے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی اور کہنے لگے کہ یا اللہ، آپ کے لیے تو کوئی کام مشکل ہے نہیں، آپ ان کی اس جو ہے مانگے ہوئے نشانی کو اگر آپ پورا کر دیں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ نیچے کیے، وہاں پہاڑ کے اندر جنبش ہوئی، پہاڑ ہلا اور اس کی ایک بڑی چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک اونٹنی اسی طرح کی نکل آئی جیسے کہ یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے، یعنی بالکل صحت مند تندرست توانا اور 10 ماہ کی گابھن اونٹنی، اور پیدا ہوتے ہی اس نے جو ہے بچہ بھی دیا، نکلتے ہی اس نے جو ہے بچہ بھی دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ کھلا ہوا حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر ان کی قوم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، باقی لوگ بھی ایمان لے آتے، لیکن کیا کریں، قوم کے چند سردار جو ہوتے ہیں، جن کا پیٹ اسی پر چل رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے رہیں اور جو ہے چڑھاوے چڑھاتے رہیں، اسی سے ان کی روزی روٹی ہوتی ہے، اس قسم کے کچھ لوگ ان کے اندر تھے جنہوں نے ان کو بہکا کر اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اسلام قبول جو ہے ایمان نہیں لائے ہیں،
تو حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا سخت عذاب آ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے، جب اللہ ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ اور نشانی ظاہر کر دیتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں تو اللہ اس پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو اسی اللہ تبارک و تعالی کی سنت کو ذہن میں لا کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی ایک نشانی ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ مت کرنا، اس کو ستانا مت، پریشان مت کرنا، اگر اس کو ستاؤ گے، پریشان کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ہَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے دلیل ہے، ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لہذا اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرے، کھاتی پھرتی پھرے، اور اس کو برائی کی نظر سے دیکھنا بھی مت، اس کو برائی سے ہاتھ مت لگانا ورنہ اللہ کا تم پر عذاب آ جائے گا۔ اور یہ عجیب الخلقت کی اللہ کی نشانی تھی یہ اونٹنی، لہذا اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جب پانی پینے کے لیے اس کنویں پر جاتی تو اتنا پانی پیتی کہ سارا کنواں خشک ہو جاتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس اونٹنی کے لیے پانی کا ایک دن مقرر کر دیا اور قوم کی دیگر جانوروں کے لیے دوسرا دن مقرر کر دیا، اور قوم سے کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے سارے جانور پانی پیئیں گے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیے تمہارا کوئی جانور کنویں پر نہیں آنا چاہیے، اور دوسرے دن یہ اونٹنی اس کنویں کے اوپر نہیں آئی۔ اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو سارا کنویں کا پانی پی لیتی، اور دودھ دیتی جب تو اس دن اتنا دودھ دیتی کہ ساری قوم اپنے اپنے برتن بھر لیتے، اتنا دودھ دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا، لیکن کیا کریں، کچھ لوگ قوم کے اندر ہوتے ہیں جو بدتمیز قسم کے بدمعاش ہوتے ہیں، اور ان کو ان ساری چیزوں کی عادت ہی ہو چکی ہوتی ہے۔ روایات میں ذکر کیا گیا ہے تفسیری کہ قوم سمود کی جو دو عورتیں تھیں بہت خوبصورت، ان دو عورتوں نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں یا ہماری ان بیٹیوں میں سے جس کو چاہے اپنے حرم میں داخل کر لے اور ہم اپنے آپ کو اس پر پیش کر دیں گے۔ یہ سن کر قوم میں سے دو لوگ کھڑے ہوئے جن کا نام ذکر کیا گیا، مصدع اور قدار۔ یہ دونوں نے ارادہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کیا جائے، اور جب یہ پانی پینے کے لیے جاتی تھی تو وہاں پر ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ اونٹنی وہاں سے گزری، ایک نے اس کے پیروں پر حملہ کیا، اس کو کاٹ دیا، اور دوسرے نے اس کا پیٹ چیر دیا، اس طرح سے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی انہوں نے اونٹنی کو جو ہے قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، اور ان کے اوپر عذاب جو آیا وہ چیخ کا عذاب آیا، چیخ کا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سخت آواز نکالی، ایک زبردست چیخ ماری۔ اب یہ چیخ تھی بھی تو کس کی؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کی چیخ تھی، جس میں ساری دنیا کی بجلیوں کی کڑک سے زیادہ ہیبت ناک آواز تھی۔
جب وہ آواز آئی تو اس کو یہ انسانی قلب اور دماغ برداشت نہیں کر سکے، ہیبت کے مارے سب کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اسی قوم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، آیات کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ وہ کہنے لگے اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں ہم کو وابستہ تھیں۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں، بے چینی میں ڈال دیا ہے۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ اے صالح، تمہاری پوری عمر ہمارے درمیان گزری ہے، جب تک کہ تم نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے اس وقت تک ہم کو تم سے بڑی امیدیں تھی کہ تم ہماری قوم کے بڑے جو ہے کارآمد آدمی ثابت ہوگے، بڑے ہوشیار عقل مند ہوگے اور قوم کا بڑا بھلا تم کرو گے۔ یعنی صاف معلوم ہوتا ہے اس سے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو پوری قوم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں اپنا سردار یا بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کی نبوت سے پہلے کی عمر بالکل پاکیزگی والی، اخلاق اور جو ہے سنجیدگی والی زندگی ہوتی ہے ساری عمر نبوت سے پہلی کی۔ اللہ اس کی زندگی کو بے داغ رکھتے ہیں نبوت سے پہلے۔ تو کہنے لگے کہ ہم کو تم سے بڑی امیدیں تھی، تم ہمارے معبودوں سے ہم کو پھیر رہے ہو اور تم نے عجیب ہم کو بے چینی میں، پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے حضرت صالح نے؟ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہذا تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ یعنی مجھے اس کام سے مت روکو، یہ کام سے میں رکوں گا تو اللہ کی پکڑ آئے گی، تم میرے اس کام سے مجھے روک کر اللہ کی پکڑ کا جو ہے ذریعہ بنا رہے ہو۔
وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب پکڑ لے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا، چنانچہ صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ یعنی عذاب سے پہلے ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن تھے، یہ 3 دن ان کو مہلت دی گئی، اور پھر چوتھے دن یعنی اتوار کے دن ان کے اوپر عذاب آیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی ہے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان پر 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل سخت آندھی چلتی رہی تھی، اور یہاں اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے بعد چنگھاڑ جیسی خوفناک آواز بھی آئی تھی جس سے وہ ہلاک ہو گئے، اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ آواز کیا تھی؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ تو وہاں یہ کہا گیا سورہ حاقہ میں کہ 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ان پر ہوا چلی، اور یہاں کہا گیا کہ ان کے اوپر ایک سخت آواز آئی۔ اس کے اندر کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں کہ پہلے ہوا چلی ہو اور پھر سخت آواز آئی ہو، جیسے عام طور پر جو ہے جب ہوائیں وغیرہ تیز چلتی ہے تو بادل بھی گرج جاتے ہیں، ایسے ہی ہے جب ہوا چلی ہو، حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ آئی ہو اور ان کا معاملہ تمام ہو گیا ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، الا بعدا لثمود، یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی، یعنی بربادی جو ہوئی وہ قوم سمود ہی کی ہوئی، طاقتور ہونے کے باوجود، سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود، یعنی برباد جو ہوتے ہیں آخر میں وہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں اور مکار ہی ہوتے ہیں اور نبی کو ستانے والے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اے اہل مکہ، اے سرداران قریش، تم اپنی دولت، تم اپنی شان و شوکت، اپنی عزت و جاہت کے بھرم میں مت رہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی طاقتور قومیں جب ہلاک ہو گئی اور انجام کار نبی ہی کامیاب ہوئے اور وہی نجات پائے،
تو تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو، اور ہمارے نبی ضرور بھی ضرور نجات پائیں گے، ان کے ساتھ بھلا ہوگا اور تمہارے ساتھ برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، استغفار کرو، توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ ایمان قبول کر لو، ورنہ پھر وہی معاملہ تمہارا ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔